Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I take it as a great honor for myself, and I'm extremely excited that I'm getting this opportunity to come to your college, and inshallah I'll be with you for half an hour every day during the month of Ramadan, from Monday to Thursday. उसमें inshallah what I expect to achieve is जो मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ. So we'll start with the dua. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اسپیشلی وین یو آر ینگ تو دیر از اے لوڈ آف پرابلم. ہر دن اتنے چیلنجز ہوتے ہیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دا آئرنی از we cannot talk to many people around us. Like the people who can advise us, senior than us, جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں عمر میں, وہ ہمارے شاید چیلنجز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. انہوں نے وہ دور اس طرح نہیں گزارا ہوتا. ان کے پاس وہ سوشل میڈیا اور اس کے چیلنجز نہیں ہیں, یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ they will not be able to understand. جو ہمارے ساتھ کے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح لاسٹ ہیں, ان سے کیا مشورہ لینا. اور کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک ینگسٹر خود لاسٹ ہے اور وہ اپنے فرینڈ سے ڈسکس کرتا ہے تو اس کی باتیں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ اپنا لوڈ بھی لے رہا ہے, اپنے فرینڈ کا لوڈ بھی لے رہا ہے. اسی طرح سے اپنے سے چھوٹوں سے بھی ہم کیا بات کریں, وہ تو ان کے چیلنجز ہمیں لگتا ہے ہم سے بھی زیادہ آتے جا رہے ہیں. سو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے چیلنجز کے ساتھ جب ایوری ڈے وی ٹرائی ٹو اچیو سم تھنگ, ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اچیومنٹ کم ہو رہی ہے اور اسٹرگلز بڑھتی جا رہی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے ٹائمز میں مینٹل ہیلتھ کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وی لیک اسکلز, وی لیک دا انسائٹ. ہمارا کنیکشن اللہ سے لے کر اپنے گھر والوں, اپنے والدین, اپنے اساتذہ, اپنا فوکس آف لائف, پرپز آف لائف, سب سے ویک ہے. اینڈ اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ لوکنگ فار آنسرز. ہم میں سے ہر شخص جواب چاہتا ہے, جواب ڈھونڈ رہا ہے, جواب مل نہیں رہا. اور سوشل میڈیا پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فرسٹریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ باتیں ہمیں بہت کلک کرتی ہیں, یہ بات جو بتائی جا رہی ہے بڑے مزے کی ہے, درست ہے, یہ کر سکتے ہیں. اور کچھ باتیں ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی ڈس فنکشنالٹی بڑھ گئی ہے. بہن بھائی ہیں وہ بھی پریشان ہیں, اماں ابا ہیں وہ اپنی پریشانی میں ہیں. سو ویئر ڈو وی گو, ویئر ٹو ٹیک اے اسٹارٹ. اور اسی وجہ سے بہت سے ینگ بچے بچیوں کو سوسائڈل آئیڈیشن شروع ہو جاتی ہے. دے فیل میں زندہ بھی کیوں ہوں. ایوری ڈے سم ون کمز ٹو می اینڈ ٹاکس ٹو می. آئی فیل کہ مجھے مر جانا چاہیے, اور اگر میں مر بھی گئی تو شاید میرا کوئی لاس نہیں ہوگا یا کوئی مجھے مس نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں, اس ٹائم میں, اس گھر میں, اس پوٹینشیل کے ساتھ, اس ویکنس کے ساتھ جو پیدا کیا ہے, ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اور اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ ایوری ڈے آئی ہیو اے ہیوج چیک لسٹ وتھ می. میرے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں سے کس کس چیز کو پورا کروں. بہت زیادہ میں اوور لوڈیڈ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی از الرحمن الرحیم. سو ہی گیوز اس دس ایکسکلوسیو 1 month. ایک مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں, اور وہ ہے رمضان کا مہینہ. کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایکچولی اپنی سیلف انالیسس کو بڑھا دیں. سب سے پہلے اپنے انر کور کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو جانیں, اپنے رب کو جانیں, اس دنیا میں ہم کیوں ہیں اس کو جانیں. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ریلیشن شپس بنائے ہیں, وہ کیوں ہیں ان کو سمجھیں, اپنے مقصد حیات کو سمجھیں. Why am I even here? And develop this positivity کہ I make the difference. میرا ہونا نہ ہونا بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ میں وہ انسان ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے سیپریٹ انڈیویجول بنایا ہے. میرے ڈفرینٹ فنگر پرنٹس ہیں. آئی ایم برانڈیڈ, ایکسکلوسیو برانڈ ہوں میں.
کوئی اور اگر کہیں پہ آپ کی وہ تھم آئیڈینٹی یا فنگر پرنٹ آئیڈینٹی چیک کی جاتی ہے تو آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتا، وہ آپ ہی ہیں. اسی طرح آپ کی ریٹنل امیج جو ہے وہ آپ کی ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ فیچرز شیئر کر رہا ہو، یا آپ کے ہر ایک کا دماغ ہے، ہر ایک کا دل ہے، ہر ایک کے پاس یہی باڈی آرگنز ہیں. What's so special about me? No, there are a lot of things which are special about you. تو آپ اپنی اس اسپیشلٹی کو انڈرسٹینڈ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں. یہ کام کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس مہینے میں ہم سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم تھوڑا پاز کریں، تھوڑا رکیں اور انرجائز کریں اپنے آپ کو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ایک آیت دی ہے، دیٹ از ورس نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او بلیورز، ایمان لانے والوں. کون لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں یہاں پہ. آپ کو یہ نہ سوچے میرا تو ایمان بہت تھوڑا ہے، میں تو نماز نہیں پڑھتی، میں تو کچھ نہیں کرتی، آئی شوڈ کیپ مائی ہینڈ ڈاؤن. نہیں، وی آر آل بلیورز الحمدللہ. ہم سب صاحب ایمان ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو کتب علیکم الصیام، تم سب پہ روزے فرض کیے گئے. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا آپشنل نہیں ہے. پتہ ہے کیا اتنی اسائنمنٹس ہیں، میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی، صبح صبح اٹھ کے آنا ہوگا اور پھر جانا ہوگا، میں نہیں رکھ سکتی، مجھ سے نہیں رکھا جائے گا. میں بھی بس یہ سیمسٹر رہ گیا ہے اور یہ میں پھر اگلے سال سے انشاءاللہ فارغ ہو جاؤں گی، پھر رکھ لوں گی. ابھی نہیں، میں نہیں کر سکتی. ہم جو انویلڈ ریزنز دیتے ہیں اس کی وجہ سے جب ہم روزہ چھوڑتے ہیں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. جیسے ایگزام میں جو آپ کا کمپلسری کوشچن ہے، آپ اسے چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ یو اٹیمپٹ آل دا کوشچنز اور وہ ایک کمپلسری کوشچن آپ نے چھوڑ دیا، پاس ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. You score 100% in rest of the question, but since you did not attempt the compulsory component, fail. آپ فیل ہو جائیں گے. تو کتب علیکم الصیام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی آپشن نہ چھوڑیں. جب ہم اپنے لیے آپشن نہیں چھوڑتے تو آپ کے اندر ایک اور طرح کی انرجی آتی ہے کہ آئی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن، میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، ایون ہم ہندوز کو دیکھیں، بدھسٹ کو دیکھیں، جتنے بھی ریلیجنز ہوں گے، چاہے وہ ڈیوائن ہے یا اس کی کوئی سب کیٹیگری ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں روزے کا کانسیپٹ ہے، فاسٹنگ کا کانسیپٹ ہے. اٹ مائٹ بی ڈفرنٹ فرام آرز بٹ فاسٹنگ از دیئر. دیٹ مینس روزہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اصل بات اس میں جو بتائی جا رہی ہے اس کا پرپز کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے. جیسے آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا اس کالج میں، اور اگر کوئی پوچھے کہ تم نے کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، دیکھ لوں گی، اینڈ میں سوچوں گی. اور ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پہلے سے بتاتا ہے میں نے اس میں میجرز کرنا ہے. When I get out of this institution, I'm done with my bachelor's, this is the degree I want to have. And this is my dream for life. ان دونوں ایٹیٹیوڈز میں کیا فرق ہوگا؟ فرق ہوگا کوئی؟ کیا فرق ہوگا؟ جس نے سوچا ہی نہیں ہے وہ کبھی کلاس میں آئے گا، وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوگا، کبھی اسائنمنٹس کرے گا، وہ بنک بھی کرے گا، اس کو مزہ بھی نہیں آ رہا ہوگا، اس سے کام بھی نہیں کیا جا رہا ہوگا. اور ایک اسٹوڈنٹ جو پہلے سے فوکس کے ساتھ آیا ہے وہ بڑھ بڑھ کے کام کرے گا، وہ بہت فوکس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا. تو رمضان میں بھی اسی طرح ہے. ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے روزے رکھنے ہیں، سارے رکھتے ہیں تو بس روزے رکھنے ہیں تو ڈائٹنگ ہو جائے گی. باقی تو دیکھیں نیند بھی خراب ہے، روٹین بھی خراب ہے، کوئی کام بھی نہیں کیا جا رہا، دماغ ہی نہیں کام کرتا. اور چلو راتوں کو جاگ لیں گے نا، ویسے امی جاگنے نہیں دیتی. ہم کہیں گے امی دیکھیں سحری کرنی ہوتی ہے نا، کوئی قرآن شرآن پڑھنا ہوتا ہے، امی تو سو جائیں گی، تھکی ہوں گی. فون ہمارے پاس، نائٹ لائف انجوائے، مزہ کریں گے. اور اگر گھر والے لبرٹی دیتے ہیں تو سحری افطاری کہیں باہر جا کے کریں گے، گھومے پھریں گے، راتوں کو گیم کھیلیں گے.
ان سے باتیں کریں گے. کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد تو اچھی بات نہیں ہے نا, گلٹ ہوتا ہے. ایک یہ ایٹیچیوڈ ہے. اور دوسرا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ دوسرا ایٹیچیوڈ یہ ہے لعلکم تتقون, I want to have taqwa. This is the month, جب یہ مہینہ ختم ہو تو میرے اندر جو مجھے ڈگری ملے وہ کیا ہو؟ You are a muttaqi. You had taqwa. So let us try to understand what is this taqwa. یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کو جب ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اللہ کا ڈر, پرہیزگاری, ہم کہتے ہیں دیکھا ڈراتے ہیں دین والے اسی لیے تو میں قرآن نہیں پڑھتی, ڈرنا نہیں ہے مجھے. اور اگر ہم کہتے ہیں پرہیزگاری, ہم کہتے ہیں مطلب بڑا وہ امی ابو والا, بڑوں بڑوں والا, دادی والا, نانی والا کانسیپٹ ہے پرہیزگاری. مے بی یو نو وین آئی ریچ دیئر ایج تب میں یہ کرنا شروع کر دوں گی, اب بھی نہیں ہو سکتا پرہیزگاری. بٹ واٹ اٹ از, تقوی از بیکمنگ اللہ کانشیس. جب ہم کسی کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے. جیسے اگر ابھی کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر رہے ہوں اور یہاں پر کوئی سینئر ٹیچر آ کے کھڑی ہو جائیں, پرنسپل کھڑی ہو جائیں, تو کیا ہوگا؟ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے, بالکل بات نہیں کریں گے, کانشیس ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہر معاملے میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے نا, پتا ہو کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں, ڈرائیونگ میں کانشیس ہوتے ہیں, کام کرنے میں کانشیس ہوتے ہیں. تصویر لیتے ہیں پھر اس کو 6 دفعہ دیکھتے ہیں, نہیں دکھاؤ مجھے دکھاؤ, میری اچھی نہیں آئی تو نہیں, ڈیلیٹ, بیکاز آئی ایم سو کانشیس. فلٹر لگاؤ پھر کوئی, اس کے بغیر نہیں ڈالنا کہیں پہ, میری آنکھیں بند آ رہی ہیں. وی آر کانشیس, وی بیکم کانشیس. تو یہاں پہ اللہ کانشیسنس ہم سیکھیں گے. Because if you're conscious about Allah, lot of your problems will be resolved. آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہماری پرابلم اس وقت یہی ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں کانشیس ہیں, ہم سوشل میڈیا کے بارے میں کانشیس ہیں, ہم ہٹس اینڈ لائکس کے بارے میں کانشیس ہیں, ہم ڈراموں کے بارے میں, فلموں کے بارے میں, لڑکوں کے بارے میں, فیشن کے بارے میں. You talk about anything which is happening in this life, we are conscious about everything, but we are not conscious about Allah. We feel so disconnected. ہم کہتے ہیں میری دعائیں نہیں قبول ہوتی, میں تو سر نماز اس لیے نہیں پڑھتی, میرا دل نہیں چاہتا. مطلب مجھے پتہ ہے پڑھنی چاہیے, دل نہیں چاہتا. اچھا پڑھ بھی لوں تو کیا, اٹس این ایمٹی نماز, مزہ نہیں آیا. اچھا اگر کوئی مجھے کہ قرآن پڑھو, امی کبھی کبھی کھینچ کے لے کے جاتی ہیں درس پہ, چلو ہاں کچھ باتیں اچھی تھیں لیکن وہی ریپیٹیشن تھی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو میں انجوائے کروں. سو آئی گیو یو دس انویٹیشن فار دس منتھ آف رمضان کہ ہم اللہ کانشیسنس پہ کام کریں. ایکچولی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از. جانے تو صحیح, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے. آپ امیجن کریں there are so many colleges and universities just in your own city. Why do you think you are getting this opportunity over here this Ramadan? کہ آپ جب صبح صبح آتے ہیں تو گپ شپ لگانے کے بجائے, ریلیکس کرنے کے بجائے, کچھ لوگ جیسے اپنی وین میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسمبلی گزر جائے پھر اندر جائیں گے. کچھ لوگ آہستہ آہستہ گھر والوں کو لے کر آتے ہیں, سلو اینڈ اسٹیڈی, یہ ٹائم گزر جائے. اس کی بجائے اگر ہم سب رمضان میں یہ ٹائم یوز کریں, giving ourselves this once a lifetime opportunity to understand کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور میرے اندر تقویٰ آ جائے. یہ تقویٰ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ تقویٰ آپ کو کانشیس کر دے گا آئی ایم سو اسپیشل. یہ تقویٰ آپ کو ہر پیٹی بات سے اوپر اٹھا دے گا. جو سارا دن ہماری گیم چلتی ہے, پکی کٹی پکی کٹی, پھر ایک کو فون کیا, تمہیں پتہ ہے اس نے فرزانہ نے کیا کہا, اور وہ کیا بات کر رہی تھی, توبہ توبہ. وہ کہتی ابھی تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں, ابھی تو تم اور سنو. اور ہم اتنی کمپلیکیٹڈ سٹوریز کریٹ کرتے ہیں. ٹیچرز ہماری بیچاری پریشان ہوتی ہیں, بیٹا آپ پڑھائی میں دھیان کیوں نہیں دے رہے. ان کو کیا پتا ہمارے درمیان میں جلیبی جیسے مسئلے چل رہے ہیں, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ریزالو دیم. So taqwa will give you this clear-headedness. Why am I here? What am I supposed to do? If I have difficult relationships, how I work around them.
how to become a positive person. آپ امیجن کریں نا, جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس میں ایک ڈسٹ بن پڑی ہوئی ہے اور ہر کوئی اس میں کچرا پھینک کے چلا جاتا ہے اور کوئی کچرا اٹھاتا بھی نہیں, آپ میں بھی ہمت نہیں, کس قدر بدبو آنی شروع ہو جائے گی اس کمرے میں. اینڈ یو ہیو ٹو لیو ان دیٹ روم آل دا ٹائم. تو جو لوگ اللہ کانشیس نہیں ہوتے, جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا, وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اپنے اندر, سوچ کے اندر, باڈی کے اندر ایک ٹریش کین پڑا ہوا ہے, ہر شخص اس میں کچرا پھینک رہا ہے اور آپ کو اس کچرے کو صاف نہیں کرنا آتا. تقویٰ آپ کو سکھاتا ہے کہ کچرا تو پھینکیں گے لوگ, لیکن آپ نے آرام سے اس شاپر کو باندھ کے باہر پھینک دینا ہے. ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے, اپنے اندر کی کلینزنگ کیسے کرنی ہے, اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو انرجائزڈ کیسے رکھنا ہے. ایوری ڈے وین یو ویک اپ یو آر لائک الحمدللہ, آئی لو مائی لائف, آئی لو مائی سیلف اینڈ آئی لو مائی ریلیشن شپس. اب آپ دیکھیں اس تقویٰ کے لیے پھر ہمیں ایک ایکسرسائز کرائی جاتی ہے, کیونکہ اس ورس کے بعد جو سورہ البقرہ میں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, ایک اور ورس آتا ہے اور اس میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس میں گائیڈنس ہے فار آل دا مین کائنڈ, اور جو اس کی گائیڈنس ہے وہ بہت کلیئر ہے, کرسٹل کلیئر ہے, اور اس میں فرقان ہے. فرقان کیا ہے؟ یو امیڈیٹلی فائنڈ آؤٹ دس از رائٹ, دس از رانگ. امیڈیٹلی آپ کا ایسا دماغ میں ہٹ کرتا ہے یہ مجھے کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے اگر یہ نہیں کرنا تو کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے, کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ صرف قرآن آپ کو سکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کنیکشن ہمیں دیا کہ لک, اف یو وانٹ ٹو ڈیولپ تقویٰ تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گوگل فار اٹ. ٹک ٹاک پہ کوئی ویڈیو ڈھونڈے, تقویٰ کدھر سے آئے گا؟ کوئی آپ کو سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں ڈھونڈنا. آل یو ہیو ٹو ڈو از اوپن قرآن. اسی لیے آپ دیکھیں رمضان میں ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن نظر آتا ہے. تراویح ہم پڑھتے ہیں, اس میں قرآن ہے. لوگ قرآن کی مجالس میں جاتے ہیں. آپ کے گھر میں جتنی لیڈیز ہیں, مدرز ہیں, وہ لوگ دن میں کوئی کروا رہا ہوگا اور کوئی کر رہا ہوگا. ہم بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹی وی اسکرین پہ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی زیادہ ہمیں ایسے دروس نظر آ رہے ہوتے ہیں, قرآن کے بارے میں بات زیادہ کی جا رہی ہوتی ہے. بیکاز دس از این اپرچونٹی فار اس کہ ہم پڑھیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. کین وی سی ہم؟ نو وی کانٹ. دیٹس آور بگیسٹ چیلنج. آپ کو پتہ ہے اسی لیے ہم بہت سی حرام محبتوں میں چلے جاتے ہیں, بیکاز وہ شخص بار بار میرے سامنے آ رہا ہے, بار بار میرے سامنے آ رہا ہے. سو میرا برین اس کو رجسٹر کرتا جاتا ہے. اچھا ہے, برا ہے, بس کیونکہ رجسٹر ہو گیا تو اچھا ہے, ٹھیک ہے, چلے گا. اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے, تو اس سے کیسے ہم یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں؟ دس از آور بگیسٹ چیلنج. تو اس کے لیے جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, بیکاز اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا انٹروڈکشن دیا ہے, بتایا ہے ہمیں what are you supposed to do. And trust me, the moment you study Quran and you try to implement in your life, you become a transformed person. آپ کو زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ہر ریلیشن شپ کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو روک پاتے ہیں غلط کام سے. آپ اپنی لائف میں ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے. You never think about taking away your life. You never think about کہ بھئی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بس یہ کام مجھے کتنی جگہ کوئی اپرچونٹی ملتا ہے اور مجھے فوراً ایک میری آنکھوں کے سامنے ایک فلیش کرتی ہے بات, سنو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اگر تم کرو گی نا برکت نہیں ہوگی تمہاری زندگی میں. You will not have the blessings. You will not be happy. میں کہتی ہوں مجھے تو خوش رہنا ہے. سو ایموشنل ڈیسیژنس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ اپروپریٹ ایموشنز آ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم جتنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں اپنی ٹھیک کر رہے ہیں, یہ بھی تقویٰ کے لیے, تراویح پڑھیں یہ بھی تقویٰ کے لیے, قرآن کھول کے پڑھیں یہ بھی تقویٰ کے لیے, اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں یہ بھی تقویٰ کے لیے. دیکھیے چھوٹی سی بات ہم یہاں پہ سمجھ لیں. آپ کو میں اس طرح سے ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اینڈ یو آر ایکسٹریملی ٹائرڈ, گھر آئی ہیں, پیاس بھی بہت لگ رہی ہے, سو گئی ہیں, سو کے اٹھی ہیں, ابھی بھی پیاس لگ رہی ہے, بھوک بھی اتنی لگ رہی ہے, اور گھر میں کوئی نہیں ہے. آپ اٹھ کے جاتی ہیں نا, امی کہیں بازار چلی گئی ہیں یا لیٹس سے سب وہ بھی سو رہے ہیں,
You open the refrigerator and ٹھنڈا جوس پڑا ہوا ہے, چاٹ پڑی ہوئی ہے, سینڈوچز بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے. Will you drink the juice? پکی بات ہے 100%. Why? کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. This is تقویٰ. لیکن مزے کی بات یہ کہ ہم کھانے پینے پہ تو ہم اتنے پکے ہیں, یہ ہم کام کر لیتے ہیں. That is also الحمدللہ کہ ہمیں اتنا احساس ہوتا ہے کہ I'm doing it for اللہ. تو میں یہ تھوڑی کر سکتی ہوں چھپ کے کھاؤں اور سب کو میرا روزہ ہے, بیکاز میں کر ہی اللہ کے لیے رہی ہوں. لیکن ہم چھپ کر گناہ کیسے کر لیتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کو دھوکے کیسے دے لیتے ہیں, ہم اپنی کسی بھی فرینڈ کے بارے میں بیک بائٹ کیسے کر لیتے ہیں, ہم اپنے نیٹ فلکس پہ یا اور سکرینز پہ کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں, تب بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے. تب ہم کیسے بھول گئے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. دس از دا ایکسرسائز دیٹ وی ہیو ٹو ڈیولپ اپنے اندر. کھانے تک تو ہے, باقی چیزوں پہ ہم نے ایکسپینڈ کرنی ہے. وہ ایکسرسائز کیسے ایکسپینڈ ہوگی؟ ہم قرآن کا ایک سفر کریں گے. I will have 30 minutes with you inshallah during Ramadan. 30 minutes کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں, that is also from Monday to Thursday. میرا پلان فی الحال یہ تھا کہ میں آپ کو اوور ویو آف سورہ البقرہ دوں. I wanted to do something solid with you. آپ سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, so you can download قرآن. ایک ایپ آتی ہے نا اسلام 360, that's one of the good apps. بہت اچھی ایپ ہے, اس میں قرآن بھی ہے, اس میں باقی بھی یا کوئی بھی اور ایپ آپ کے پاس ہے قرآن سے ریلیٹڈ, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور سورہ البقرہ اپنے سامنے رکھیں. اگر آپ اپنے لیے کوئی چیک لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو چھوٹی سی نوٹ بک رکھیں. And I will try to give you some practical tips. And if you have any challenges, you can always talk about it. 30 minutes میں بہت زیادہ questions کا ٹائم تو نہیں ہوگا, but like you can give me written questions. I would not like to give you a shortcut answer, but the answer will come through Quran. اللہ کے حکم کے مطابق جواب آپ کو ملے گا, یا آپ اپنے ٹیچر سے شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری کوئریز ہیں, یہ ہماری کویشچنز ہیں, تاکہ ہم پریکٹیکلی اس ایفرٹ کو کریں جس کی وجہ سے ہم لاسٹ ہیں. So this is the purpose. یاد رکھنا ہے, رمضان is about taqwa, and taqwa is about becoming Allah conscious. And when you become Allah conscious, that is when your problems get solved. جب آپ بالکل ایبسنٹ مائنڈیڈ کہیں رہتے ہیں, آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے, آپ کی مزری بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ نے اپنی اس مزری کو کم کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. You owe this to your own self. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے, یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں بس سخت تھے, یا زندگی میں یہ ملا یہ نہیں ملا, یا باقی افراد نے آپ کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے how did you groom your own self? You had that capacity. So let's work on that. ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہو, جو وہ بول رہا ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو, کچھ غلط نظر آ رہا ہو, یعنی کچھ ایسی نیگیٹو بات, کیا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ شیطان کی کھاتا ہے. بالکل, شیطان ہمیں بہت سے وسوسے دیتا ہے. ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے نا, نفس کی غذا قرآن ہے, نماز ہے, اللہ کا ذکر ہے, which makes us strong from inside. ہم اندر سے مضبوط ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کا اندر کمزور ہے اور باہر سے کوئی بھی بات آ کے کہتا ہے, تو شیطان ہمیں ضرور وسوسے دیتا ہے کہ تم یہ بولو, تم یہ کرو, تم ایسے رہو. اور انشاءاللہ سورہ البقرہ میں ہم پڑھیں گے کہ شیطان کی ہم سے کیا دشمنی ہے. اینڈ وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو کانسیپٹس ہمیں ایک سائنس دیتی ہے اور ایک قرآن میں ملتے ہیں, ان میں کیسے ایک ہارمنی ہم کریٹ کریں. جو وسوسے آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے. شیطان کیا کرتے ہیں, ڈزنٹ فورس us to do anything. وہ ہمیں ایک آئیڈیا دیتا ہے. جیسے ہمارے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے نا, پہلے ہم کبھی اچھا کام کرنے لگیں اور ایک دم سے خیال ہے چھوڑو میں کیوں کروں. So usually when you are about to do something right and the idea pops up telling you not to do it, that's the whisper of shaitan. Because شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کوئی اچھا کام کرے. غلط کام کرتے ہوئے کبھی آئیڈیا آئے, آپ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں, تو آئیڈیا آ جاتا ہے کہ نہیں, اس سے جھوٹ نہ بولو, لیکن وہ جھوٹ بلواتا ہے. وہ کہتے ہیں بولو. غلط آئیڈیا کے ساتھ ہم نہیں رکتے, ہم نہیں کر کے کر لیتے ہیں. لیکن صحیح آئیڈیا جب بھی آپ کو آتا ہے, میں نماز پڑھوں, وہ ڈیلے کروائے گا.
تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا. تمہاری نماز پچھلی کون سی اچھی تھی؟ فائدہ کیا ہونا ہے تم سے پوری تو پڑھی نہیں جانی؟ فائدہ کیا ہونا ہے تم پڑھ تو لیتی ہو لیکن قبول نہیں ہونی؟ ڈسکریجنگ ریمارکس ہمارے دماغ میں ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں. سو آل دوز نیگیٹو اینڈ ڈسکریجنگ ریمارکس آر فرام شیطان. اور اس کا بڑا سمپل سا حل ہے, سمپلسٹ سولوشن ہے. پتہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں, رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں, اور صبح شام کل پڑھ لیا کریں, اپنے پر دم کر لیں بس. اور اس کے علاوہ تھرو آؤٹ دا ڈے ٹرائی ٹو بی اے قرآن اسٹوڈنٹ. قرآن آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے, وہ ہر دن آپ کو ریفریش کر کے سکھاتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.